گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے اشہر الحرم کہلاتے ہیں، انتہائی محترم مہینے کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 تو اکٹھے آتے ہیں۔ چوتھا مہینہ رجب ہے جو الگ سے آتا ہے، جس کی ابتدا ہو چکی، رجب کا مہینہ، رجب، شعبان، رمضان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے ہی فرمایا کرتے تھے۔ شعبان میں تو آپ اتنے کثرت سے روزے رکھتے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں آپ شعبان میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے تھے، بس آپ یہ کہنے کہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے، پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ اور رمضان سے پہلے 2 مہینے پہلے یہ دعا منقول ہے، اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام، تابعین سے یہ دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک زندگی عطا فرما، وبلغنا رمضان۔ یہ محترم اور حرمت والے مہینوں کی خاصیت یہ بیان کی گئی ہے، ان مہینوں میں جو شخص نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور مہینوں میں بھی نیکی کی توفیق عطا فرماتا۔ آپ کے علم میں ہے، یہ کھیتی باڑی کرنے والے ساتھی بہتر جانتے ہیں کہ گندم سال بھر نہیں بوئی جاتی، ان کے مخصوص مہینے ہوتے ہیں، پھول کے دانے ہیں، جاول ہے، فلاں مخصوص موسموں میں جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے، اگر پودے لگانے ہوں، کلمیں لگانی ہوں یا پیونکاری کرنے، مخصوص مہینے ہوتے ہیں، اس میں لگانے سے یہ پھل آتا ہے اور پودے اگتے ہیں، پیونکاری جو ہے وہ جمتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں، نیکیوں کے ہاں بھی کچھ زمانے ایسے ہیں، کچھ مقام ایسے ہیں کہ یہاں مقام میں نیکی کرو، ایک نیکی حرم میں 1 لاکھ کے برابر ہوتی، رمضان میں 1 نیکی نفل کرو فرض کے برابر۔ ایسے ہی جو ہے مکان کے ساتھ زمانے بھی۔ تو محترم مہینے، یہ حرمت والے مہینے وہ ہیں جس میں انسان نیکی کرے۔ اس کی خاصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ دوسرے مہینوں میں اللہ انہیں نیکی کی توفیق نصیب فرماتا۔ تو اس لیے یہ مہینے شروع ہو چکے ہیں، تو ہمیں ابھی سے رمضان کے لیے اپنا تیاریاں، جیسے شادی کرنی ہو تو کتنے مہینے پہلے تیاریاں ہوتی ہے، ایک چیز جو ہے لا کر جو جمع کرتے ہیں، تو ایسے ہی جو ہم نے رمضان کے لیے، رمضان میں ہم نے یوں کرنا ہے، ہم نے یہ چھٹی یوں لینی ہے، چھٹی فلاں کرنی ہے۔ ابھی ایک ساتھی، کل ہمارے ہاں مدرسے میں دستار بندی تھی، تو اس میں جو علماء کرام ہمارے مدرسے سے فارغ ہو گئے ہیں، تو انہیں بھی ہم بلاتے ہیں، ان کے الگ سے نشست ہوتی ہے، وہ اپنے مسائل بیان کرتے، استاد جی میں فلاں جگہ کام کرتا ہوں، ہمیں کام کرنے میں جو ہے یہ دقت پیش آتی ہے۔ تو حضرات اساتذہ کرام جن کی زندگیاں صرف ہو گئے ہیں، وہ انہیں رہنمائی فرماتے ہیں، بھئی آپ اس طریقے سے کام کریں۔ کوئی صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب پڑھانی ہے، اس کتاب میں جو ہے یہ دقت، تو ان کو یہ مانتے۔ تو ایک صاحب فرمانے لگے کہ میری پوسٹنگ ہو گئی، یہ ایئرپورٹ میں خطیب تھا، تو ابھی حیدرآباد میں ہوں، تو 6 مہینے سے میں نے کوئی چھٹی نہیں لی، 6 مہینے سے چھٹی نہیں لی، اس لیے کہ سالانہ پروگرام ہو تو اس میں جو ہے فضلہ کنونشن، اس میں چھٹی کر کے گھر آ جاؤں۔ تو جو 6 مہینے سے چھٹی نہیں لے رہا کہ بھئی آ کر میں اس پروگرام میں شریک ہو جاؤں، تو رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے اگر چھٹیاں نہیں کر، کسی طرح کام کر رہے ہیں، تو پہلے سے ہم چھٹیاں نہ کریں تاکہ رمضان میں ہمیں چھٹی مل جائے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو اللہ توفیق دے عمرے پہ چلے جائیں، اللہ توفیق دے ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں، ابھی سے اس کی تیاری شروع ہونی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔